نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کی ہمیشہ کی کامیابی اور خدا کا ابدی ساتھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اپنے خالق اور دوسرے انسانوں سے تعلق درست بنیادوں پر قائم ہو۔ درست عمل کے لیے درست علم ضروری ہے، اور درست علم چیزوں کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کا نام ہے۔ انسان کے لیے ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ شعور کی عمر کو پہنچنے تک وہ چیزوں کو مختلف رنگین شیشوں کی اینکوں سے دیکھنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ذات، خاندان، فرقے، مذہب، قوم، ملک، ذاتی مفادات اور خواہشات کی بے شمار مختلف رنگین اینکیں پہن چکا ہوتا ہے۔ ان مختلف رنگین شیشوں کی وجہ سے ہم ارد گرد کی چیزوں کو ان کی اصل شکل میں دیکھ نہیں پاتے، لہٰذا ان کے بارے میں عموماً ہمارے فیصلے بھی درست نہیں ہوتے، یعنی ہم چیزوں کو گویا ایک طرح کے اندھیرے یا گہری دھند میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مہربان رب نے انسانوں کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے سے ہمیں سیدھی راہ پر رکھنے کے لیے دنیا کے ہر انسان میں توحید کا گویا بیج رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے وجود اور ارد گرد کی کائنات میں توحید کی نشانیاں رکھ دی گئی ہیں۔ ان نشانیوں پر غور و فکر ہمارے وجود میں رکھے گئے توحید کے بیج کے لیے کھاد اور پانی جیسا ہے۔ یہ توحید کا بیج اس غور و فکر سے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے حوالے سے ہمیں سیدھی راہ پر رکھنے کے لیے خیر و شر کا بیج بھی ہم سب میں رکھ دیا گیا ہے۔ دنیا کے تمام انسانوں کا کچھ چیزوں کے بھلائی ہونے پر اتفاق ہے اور کچھ کے شر ہونے پر۔ اپنے وجود اور ارد گرد معاشرے میں جاری خیر و شر کی کشمکش میں اگر ہم اپنا حصہ خیر کے کاموں میں شامل کرتے رہیں گے تو یہ بیج بھی ننھے پودے سے آغاز کر کے مضبوط درخت کی شکل اختیار کر لے گا۔ جو لوگ اپنے ان دونوں بیجوں کی درست حفاظت کر کے ان کو بہتر سے بہتر اور خوبصورت سے خوبصورت تر درخت بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، انہیں خدا کی طرف سے اسی درجے کی حکمت کی نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے، جو چند روپوں کی امانت نہ سنبھال سکے اسے لاکھوں کی امانت نہیں سونپی جا سکتی۔ اس کے برعکس جس نے چھوٹی امانتوں کا خیال رکھا ان پر بڑے فضل و توفیق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس حوالے سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 تا 19 کا مطالعہ کریں گے۔ ان 8 آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ مفسرین کا اس بارے میں بالعموم اتفاق ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں، عربوں کے ہاں وہ ایک عقلمند شخص کے طور پر جانے جاتے تھے۔ قرآن نے اس وقت کے مخاطبین کو اسی حوالے سے توجہ دلائی ہے کہ قرآن کی دعوت کوئی انوکھی دعوت نہیں، یہی تمہاری فطرت کی پکار ہے۔ تمہارا وجود اور تمہارے ارد گرد کی کائنات بھی انہی حقائق کی تصدیق کر رہی ہے، اور جن بڑوں کی دانائی کا صبح شام تم ذکر کرتے ہو وہ بھی یہی مانتے تھے۔ تمہیں اگر اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلنا ہی ہے تو ایسے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلو۔ عربوں کے ہاں پھیلی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور ان آیات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ اپنے بیٹے کو قبیلے کی سرداری منتقل کرتے وقت یہ نصیحتیں کر رہے تھے۔ ان آیات کا اصل موضوع حکمت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ حکمت کس قدر عظیم نعمت ہے اور اس سے کیسی خیریں پھوٹتی ہیں۔ حضرت لقمان ایک شاندار کردار جو پیغمبر تو نہیں لیکن صاحب حکمت ہیں، مثالی کردار جنہوں نے اپنے اندر کی روشنیوں کی حفاظت کی، پھر اللہ نے انہیں حکمت کا وہ نور عطا کیا جس کی روشنی میں وہ چیزوں کو درست زاویے سے دیکھنے لگے۔ ان کی یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب میں جگہ دے کر لافانی بنا دیا۔ اربوں انسانوں نے انہیں پڑھا اور کھربوں دفعہ یہ سنی گئیں، اور قیامت تک انشاءاللہ پڑھی جاتی رہیں گی۔ اب ہم آیات کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 12 کا پہلا حصہ دیکھیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ترجمہ:
ہم نے یہی حکمت لقمان کو بھی دی اور ہدایت فرمائی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو عطا کی۔ کائنات کے مادی قوانین کی طرح ہدایت و گمراہی کے قوانین بھی اللہ تعالیٰ کے ہی تخلیق کردہ ہیں۔ جب ان کے مطابق کوئی ہدایت کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے یا گمراہی کے راستوں پر سفر کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی پسندیدہ راہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس میں اصلاً اہم آدمی کی نیت، ارادہ اور عمل ہے۔ چونکہ یہ قوانین اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہیں تو وہ یوں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہدایت دی یا ہم نے گمراہ کیا۔ یہ واضح رہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی خلوص نیت سے ہدایت کی درخواست کرے اور اس کی رہنمائی نہ کی جائے۔ حکمت، درست فیصلوں کی صلاحیت، اسے پانے کے بعد زندگی کا راستہ ایک روشن راستہ بن جاتا ہے جہاں رسیاں سام بن کر نہیں ڈراتی۔ اندھیرے میں اچھے سے اچھا ڈرائیور بہترین سے بہترین گاڑی نہیں چلا سکتا۔ ڈرائیونگ ناممکن، لیکن روشنی ہوتے ہی سفر آسان، دلچسپ اور خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اب شکر دیکھیے، جوں انسان کی تحقیقات کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے وہ یہ جان رہا ہے کہ اس سے ملنے والی ہر چیز چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اسباب کی بے شمار کڑیوں کے ملنے سے اس تک پہنچ رہی ہے۔ مثلا زمین کے زیادہ تر صحرا پہلے سمندر تھے۔ سمندر خشک ہونے سے سمندر کی بے شمار مخلوقات گل سڑ کر ریت اور گرد بن گئیں۔ ہوائیں صحراؤں سے ریت اور گرد کو اٹھا کر ہزاروں کلومیٹر دور جنگلوں میں پہنچا دیتی ہیں جو ان کے لیے کھاد کا کام دیتی ہے۔ اسی طرح سالانہ 2 ارب ٹن ریت اور گرد دنیا بھر کے صحراؤں سے اٹھا کر سمندری مخلوق کی خوراک کے لیے سمندروں پر بکھیر دی جاتی ہے۔ یوں سمندری مخلوق کے رزق کا انتظام ہزاروں کلومیٹر دور صحراؤں سے کیا جاتا ہے۔ پھر ان سمندروں سے انسانوں اور بے شمار جانوروں، پرندوں اور قسم قسم کی مخلوقات کو خوراک مہیا کی جاتی ہے۔ ہماری ہر دوسری سانس کے لیے آکسیجن بعض اوقات ہزاروں کلومیٹر دور سمندری مخلوق کی تیار کردہ ہوتی ہے۔ ان جیسے حقائق پر معمولی غور و فکر بھی آدمی کو اس نتیجے پر پہنچا دیتا ہے کہ اسباب کی یہ بے شمار کڑیاں خود بخود نہیں جڑ سکتی، کوئی ہے جو ان کو جوڑ رہا ہے۔ ہر چیز اتنی شاندار پلاننگ سے ہو رہی ہے کہ پلانر کو نہ ماننا حیرت انگیز ہے۔ انسان روزانہ اگر چند منٹ اپنے وجود اور اس کے لیے کیے گئے حیرت انگیز خدائی انتظامات پر غور و فکر کی عادت بنائے تو اس کی شکر گزاری میں دن بدن اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حکمت کا پھل شکر گزاری اور پھر اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہے۔ ہمارے ارد گرد بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جن کے نعمت ہونے کا ہمیں شعور تک نہیں ہوتا۔ شہد کی مکھی جو شہروں میں کبھی کبھاری دکھائی دیتی ہے، اس سے بظاہر ہمیں صرف شہد اور موم حاصل ہوتا ہے، اس کے کاٹنے سے ہمیں درد ہوتا ہے۔ اگر شہد کی مکھیاں جن کی 20,000 سے زائد قسمیں ہیں دنیا سے اچانک ختم ہو جائیں تو ان کے کاٹے جانے سے ڈرنے والے تو سکھ کا سانس لیں گے، شاید کھانے والے بھی شاید چینی سے گزارا کر لیں، لیکن ہماری زندگیاں ان کے چلے جانے سے متاثر ہوں گی یا نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ شہد کی یہ مکھیاں پھولوں کی پولینیشن یعنی مختلف پھولوں کے ذرات آپس میں ملانے کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ ان کی کمی پوری کرنا بہت مشکل ہوگا۔ بہت سی مکھیاں بعض پھولوں کے لیے انتہائی اہم، ان کے ختم ہوتے ہی یہ پودے ختم ہو جائیں گے۔ بلو بیری اور چیریز کی 90% پولینیشن یہ مکھیاں کرتی ہیں۔ ان پودوں کا انحصار ان مکھیوں پر ہے۔ ان کے بغیر یہ پودے ختم ہو جائیں گے اور ساتھ ہی وہ پرندے بھی جو انہیں کھا کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ یوں ہم کئی خوبصورت پرندوں سے محروم ہو جائیں گے۔ پانی میں پھینکے گئے پتھر سے بنتی لہروں کی مانند یہ اثرات آہستہ آہستہ پھیلتے جائیں گے۔ بہت سی سرسبز فصلیں مثلا گندم، مکئی، چاول کی پولینیشن ہوا سے ہوتی ہے، لہٰذا ہم بھوکے تو شاید نہ مریں، لیکن بہت سی اہم غذائی اہمیت رکھنے والے پھل اور سبزیاں وغیرہ یا تو ختم ہو جائیں گی یا بہت کم رہ جائیں گی۔ یوں بعض عام پھل اور سبزیاں بھی خریدنا عام آدمی کے لیے انتہائی مہنگا ہونے کے سبب ممکن نہ رہے گا۔ ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی ہماری زندگی کو مکمل تبدیل کر سکتی ہے۔ مکھی اور دوسرے کیڑے مکوڑے
شاید خوفناک ہیں، لیکن ان کے بغیر دنیا کتنی خوفناک ہو سکتی ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ ترجمہ، اور جو شکر کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرے گا۔ شکر ادا کرنے کی ضرورت اصلاً انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ زندگی کے سفر میں سیدھی راہ پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات ہمیشہ اس کے ذہن میں رہے کہ یہ سب اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ اسے ملنے والی ہر چیز بے شمار اسباب کی کڑیاں ملنے سے اس تک پہنچ رہی ہے۔ یہ بات اسے بار بار بھول جاتی ہے۔ شکر دراصل یہ یاد دہانی ہے کہ میرا حصہ ان نعمتوں کے حصول میں اگر کوئی ہے بھی تو نہ ہونے کے برابر۔ یہ یاد نہ رہے تو تکبر، حسد اور دیگر اخلاقی امراض کے پھوڑے اس کے روحانی وجود پر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جن کا اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو نتیجہ اس کے روحانی وجود کی موت اور ابدی جہنم ہے۔ یہ شکر گزاری اس کے اندر عاجزی کو جنم دیتی ہے، جو خدا کے مزید انعامات کے اسے قابل بناتی ہے۔ یہ جان لینا کہ میری ایک ایک سانس اور زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے رب کی مجھ پر عنایات ہیں، میں اسی کے فضل سے زندہ اور طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ یہی شکر اسے اپنے رب کے آگے جھکنے، اس کا فرما بردار بنانے اور باقی مخلوق کے لیے سراپا شفقت بنانے کا کام کرتا ہے۔ آیت کا آخری حصہ دیکھیے، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ترجمہ، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ خوبیوں والا ہے۔ پہلے ذرا اس کائنات کی وسعت کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھیے۔ ہمارا سورج تقریباً 4.5 ارب سال سے روشن ہے۔ کروڑوں ٹن ہائیڈروجن گیس اس میں فی سیکنڈ استعمال ہوتی ہے۔ اس کی حرارت ابھی مزید 5 ارب سال کے لیے کافی ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں، اور اب تک دریافت شدہ سب سے بڑے ستارے میں اربوں سورج یا کھرب ہا کھرب زمینیں سما سکتی ہیں۔ کائنات کے اب تک دریافت شدہ روشن ترین اجسام کوئزار کہلاتے ہیں۔ اب تک دریافت شدہ سب سے روشن ایک کوئزار کی روشنی 4 لاکھ ارب سورجوں کے برابر ہے۔ ہمارا نظام شمسی جس کہکشاں میں ہے اسے ملکی وے کہا جاتا ہے۔ اس کہکشاں میں تقریباً 4 کھرب ستارے ہیں، اور اس کا وزن تقریباً 15 کھرب سورجوں کے برابر ہے۔ یہ کہکشاں اتنی وسیع ہے کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا فاصلہ طے کرنے کے لیے اگر روشنی کی رفتار یعنی تقریباً 1 ارب 8 کروڑ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مسلسل سفر کیا جائے تو اسے پار کرنے میں 1.5 سے 2 لاکھ سال لگیں گے۔ ہماری قریب ترین کہکشاں اینڈرومیڈا گلیکسی M31 ہے۔ زمین سے روشنی کی رفتار سے سفر کرنے پر اس تک پہنچنے میں 25 لاکھ سال لگیں گے۔ 1920 تک سمجھا جاتا تھا کہ شاید ہماری کہکشاں ہی واحد کہکشاں ہے۔ 2016 کے ایک اندازے کے مطابق اب تک دریافت شدہ کائنات میں 20 کھرب کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں میں کھربوں ستارے ہیں۔ اتنی عظیم کائنات کے خالق کے حوالے سے یہ خیال کرنا کہ اسے ہمارے شکر سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے بدترین دھوکہ ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ آیت نمبر 13 کا پہلا حصہ دیکھیے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ۔ ترجمہ، یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا۔ یعنی یہ باتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت لقمان بیٹے کو گویا آخری وصیت کر رہے ہیں۔ باپ کی بیٹے کو نصیحت اور وصیت ایک فطری چیز ہے جو دنیا میں تمام محبت کرنے والے باپ اولاد کو کرتے ہیں۔ تاہم دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے والے کی وصیت عموماً مال جائیداد کے بارے میں ہی ہوتی ہے۔ فلاں سے مال لینا ہے، فلاں کو مال دینا ہے، یا مال جائیداد فلاں فلاں جگہ پر ہے۔ لیکن جنہیں یہ یقین ہو کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، دنیا سے روانگی کے وقت انہیں سب سے زیادہ فکر اپنی اولاد کی لافانی زندگی کے بارے میں ہوتی ہے کہ ان کے جانے کے بعد عقیدے میں توحید اور اعمال میں صالح کے راستے پر رہیں، تاکہ خدا کی ابدی جنت میں دوبارہ ہمیشہ کے لیے مل سکیں۔ وہ جانتے ہیں کہ توحید کی صاف اور سیدھی شاہراہ اگر چھوڑ دی تو ان کا جنت کی منزل تک پہنچنا ممکن ہی نہیں۔
آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ترجمہ کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، حقیقت یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کیا ہے؟ یہ ماننا کہ ہمیں ملنے والی چیزوں کے لیے موجود اسباب کی یہ بے شمار کڑیاں جوڑنے میں کچھ خدا کے ساتھ شریک ہیں، یا زمین کا انتظام خدا نے کچھ کے حوالے کر رکھا ہے، یا خدائی نعمتوں کو بانٹنے میں کچھ لوگ اس کے شریک ہیں۔ اس حوالے سے انسان کی غلط فہمیوں کی ایک مثال دیکھیے۔ ہزاروں سال سے انسان نے سورج کی پوجا کی ہے۔ بادشاہوں نے خود کو سورج کا نمائندہ قرار دے کر لوگوں پر حکومت کی۔ انسانوں نے دیکھا سورج زمین کو روشن کرتا ہے، سمندر کے پانی کو بھاپ کی شکل دیتا، ہواؤں کو گرم کر کے بادلوں کو ہزاروں کلومیٹر تک پہنچا کر بارش برسنے کی وجہ بنتا، گلیشیئرز کو پگھلا کر دریا اور ندی نالے بہاتا، یوں زمین کی زندگی کا باعث بنتا ہے، تو اسی کو مہربان دیوتا قرار دے ڈالا۔ آج جدید تحقیقات نے یہ خبر دی ہے کہ سورج تو آگ کا ایک گولہ ہے جو خلا میں ہر طرف اپنی حرارت کے اثرات ڈال رہا ہے، اس بات سے بے خبر و بے نیاز کہ کوئی برباد ہوتا ہے یا سنورتا ہے۔ اس سے نکلنے والی الٹرا وائلٹ شعاعیں ہر طرح کی زندگی کے لیے قاتل ہیں۔ اس میں ہیروشیما جیسے اربوں ایٹم بموں کے پھٹنے جیسے دھماکے ہوتے ہیں، اور ان سے پیدا ہونے والی لہریں لاکھوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے راستے میں آنے والی ہر شے کو تباہ کر سکتی ہیں۔ اگر مناسب انتظامات نہ کیے گئے ہوں تو زمین سے دور خلا میں خلاباز ان سے زخمی اور مارے جا سکتے ہیں۔ ہم بغیر اپنے کسی انتظام کے مزے سے رہ رہے ہیں۔ کیسے؟ زمین کے گرد موجود اوزون کا غلاف الٹرا وائلٹ شعاعوں کو زمین تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ پچھلے 10,000 سال سے زمین کی سطح پر تقریباً 1500 آتش فشاں ایکٹیو ہیں۔ ان سے نکلنے والے 2000 ڈگری سینٹی گریڈ گرم لاوے میں شامل دھاتیں زمین کے گرد ایک ایسا مقناطیسی میدان بناتی ہیں جو زمین سے 6 لاکھ کلومیٹر باہر نکل کر بلبلے کی طرح بن کر سورج سے آنے والی خوفناک لہروں کو زمین تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ زمین کو سورج سے ایسے مناسب فاصلے پر رکھنا کہ انسان اس میں زندہ رہ سکے۔ زمین کا درجہ حرارت اتنا مناسب رکھنا کہ یہاں پانی، ٹھوس، مائع، گیس تینوں شکلوں میں موجود رہ کر زمین کو جنت بنا سکے۔ الٹرا وائلٹ شعاعوں کو روکنے کے لیے اوزون کے غلاف کا بنانا، مقناطیسی میدان بنا کے قاتل لہروں کو زمین تک نہ پہنچنے دینا، یہ سب تو اس ایک تنہا عظیم خالق کی عنایات ہیں۔ کوئی اس کائنات کو بنانے یا چلانے میں اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ افسوس لوگوں نے انبیاء تک کو جو انہیں شرک سے روکنے کے لیے آئے، انہی کو خدا کا شریک قرار دے ڈالا اور انہی کی پوجا شروع کر دی۔ یہ اتنا بڑا ظلم اور نادانی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ شرک کی کوئی معافی نہیں۔ انبیاء بار بار انسان کو شرک کی گندگی سے خبردار کرنے آئے۔ ایمان والوں نے اپنی اولادوں اور دوسروں کو اس غلط فہمی کے بارے میں مسلسل خبردار کیا، اور خدا نے تو قرآن میں جگہ جگہ واضح کر دیا کہ خدا کی پاکیزہ جنت میں شرک سے آلودہ دل کے داخلے کی کوئی امید نہ رکھی جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم مسلمان اس بارے میں اس درجہ محتاط ہوتے کہ شرک کے شائبے سے بھی بچتے، خدا کی کتاب پڑھتے اور اس کی روشنی میں شرک کی آلائشیں دور کرتے۔ لیکن خدا کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ہوتے ہوئے بھی مسلمان اسی گڑھے میں گرے، اور بجائے اس کے کہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں، بہت سو نے اس گڑھے کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیے۔ آیت 14 کا پہلا حصہ دیکھیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ ترجمہ، اس میں شبہ نہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں بھی نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، اور پیدائش کے بعد کہیں 2 سال میں جا کر اس کا دودھ چھڑانا ہوا۔ حضرت لقمان اپنے حق کا بیان کرنے سے گویا ہچکچا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور جملہ معترضہ کے ماں باپ کے حقوق خود بیان کر دیے۔ پہلے اس طرف توجہ دلائی
کہ ماں کس قدر مشقتیں جھیل کر بچے کو جوان کرتی ہے۔ آئیے اسے تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی وہ بچی جس کی کل دنیا سجنا سنورنا اور پڑھنا لکھنا تھی، ماں بننے کے عمل کے آغاز سے ہی بالکل بدل جاتی ہے۔ پہلے 9 ماہ تک مختلف تکالیف خوشی خوشی اپنے بدن پر سہتی، اور بچے کو جنم دینے کے بعد اگلے کئی سالوں تک اب اس کی ذاتی زندگی بھی ذاتی نہیں رہی۔ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی سالوں تک کے لیے اس کا سونا جاگنا کھانا پینا گویا بچے کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ خصوصاً پہلے 2 سال تک نہ دن دیکھتی ہے نہ رات۔ جب اور جتنی مرتبہ بچے کو بھوک لگے اسے دودھ پلاتی ہے، اس کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتی ہے، گویا وہ 24 گھنٹے کی نرس ہے۔ ڈائپر کی تبدیلی، بھوک لگنے پر دودھ پلانا، بچے کی ایک آواز پر دوڑ کر اس کے سب کام کرنا۔ کھانے کے قابل ہوا تو اب ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا۔ وہ 24 گھنٹے کی شیف ہے۔ جب بچے کو بھوک لگے طرح طرح کے کھانے اسے پکانا ہے۔ چلنا شروع ہوا تب ایک ذمہ داری اور بڑھی، مشکل نگرانی، کسی گرم چیز کو نہ ہاتھ لگا دے، سیڑھیوں سے گر نہ جائے، کوئی زہریلی چیز نہ کھا بیٹھے، کسی نوکیلی چیز سے خود کو زخمی نہ کر لے۔ یہ ڈیوٹی بھی 24 گھنٹے کی ہے۔ تھوڑا اور بڑا ہوا تو اب اسے پڑھانا بھی ہے، اسکول کی تیاری کرانا، اسکول بعض اوقات چھوڑنے اور لینے بھی جانا۔ اسی طرح زندگی بھر اسے زمانے کے گرم و سرد سے ممکن حد تک بچانا، قدم قدم پہ رہنمائی کرنا، اس کے لیے بچتیں کر کے مستقبل کے تحفظ کا بندوبست کرنا، زندگی بھر اس کا خیال رکھنا۔ اسی طرح کل کا کھلنڈرا لڑکا باپ بننے کے بعد بچے کی ضروریات اور خواہشات کو اپنی ضروریات اور خواہشات پر تمام عمر ترجیح دینے لگتا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، انشکر لی والی والدیک۔ ترجمہ: ہم نے اس کو نصیحت کی ہے کہ میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے۔ کیا وجہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت کے لیے سب سے مہربان ہستی خدا ایک اجنبی ہے، وہ جس نے انہیں ایک حیرت انگیز وجود دیا، اس کے لیے نعمتوں کے انبار لگا دیے؟ کیا وجہ ہے کہ خدا کی مہربانیاں ہوں یا والدین کے احسانات، وہ یہ سب بھول جاتا ہے اور اسے توجہ دلانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ پہلے خالق کے حوالے سے دیکھیے۔ خالق کے انعامات اسباب کے پردے میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ غور کیجئے تو وہ انہی اسباب کو ہی شکر گزاری کا مرکز بنا لیتا ہے۔ ایسے ہی انسان جب تک اپنے والدین کو اپنے لیے ضروریات مہیا کرتے، صبح شام کوششیں کرتے، اپنے لیے فکر کرتے دیکھتا ہے، کسی حد تک وہ ان کا شکر گزار رہتا ہے۔ جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے، اب والدین بوڑھے ہو کر بظاہر وہ سب کچھ نہیں کر سکتے، اب ان کے کیے گئے کام پس منظر میں چلے گئے۔ اب بیوی بچے، دوست، کام کاج، تفریح زیادہ اہم ہو گئے۔ غور و فکر نہ کرنے کی عادت اسے ان بنیادی حقائق سے غافل کر دیتی ہے، ورنہ وہ خود بھی ماں یا باپ بن کر سالوں اس سارے عمل سے گزرتا ہے۔ پھر اگر تھوڑا غور کیا جائے تو تمام انسانوں کے حقوق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہاں رہنمائی فرما رہے ہیں۔ پہلے والدہ کا ذکر کیا، اس کے احسانات یاد دلائے، پھر والد کی شکر گزاری کی تلقین کی، گویا ترتیب بتا دی۔ انسانوں میں سب سے زیادہ حق ماں کا، کیونکہ اس کے احسانات سب سے زیادہ ہیں، پھر باپ کا۔ اگلی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جس کے جتنے زیادہ احسانات ہوں گے اتنا ہی وہ ہماری شکر گزاری کا مستحق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں پہنچنے والی تمام نعمتوں کے اصل خالق اللہ تعالیٰ ہیں۔ کچھ چیزیں مثلا آکسیجن وغیرہ وہ انسانوں کے واسطے کے بغیر ہمیں پہنچاتے ہیں، اور بہت سی چیزیں وہ ہمیں مختلف انسانی واسطوں سے پہنچاتے ہیں۔ ہماری زندگی کو برقرار رہنے اور ضروریات کی مسلسل فراہمی کے لیے بے شمار انسان مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا جسمانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے خوراک کی فراہمی ایک اہم عمل ہے۔ کسان کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، سائنسدان فصلوں کی بہتری کے لیے نت نئی ایجادات کر رہے ہیں، پانی کی فراہمی کے لیے نہریں اور ڈیم بنائے اور چلائے جا رہے ہیں، ہمارے لیے بجلی بن رہی ہے، اسپتالوں میں ڈاکٹر، تعلیمی اداروں میں اساتذہ، سامان کی نقل و حمل کے لیے ٹرک ڈرائیور، مکینک،
ہر آدمی جو بھی کام کر رہا ہے وہ اہم کام ہے۔ ہمیں ایک شکر گزار معاشرہ تشکیل دینا ہے جہاں سب ایک دوسرے کے شکر گزار ہوں، کیونکہ ہم سب کی زندگیاں ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہیں اور ان کی خوبصورتی میں کسی کا رول بھی کم اہم نہیں۔ آیت کا آخری حصہ دیکھیے، الی المصیر، ترجمہ، اور یاد رکھو کہ بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ وہ بات ہے جسے انسانوں کی اکثریت، چاہے مذہبی ہوں یا غیر مذہبی، اصلاً بھول چکی ہے۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے آئے کہ یہ دنیا تمہاری مستقل جائے قیام نہیں، یہ عارضی قیام گاہ ہے، تمہیں لافانی بنایا گیا ہے، یہاں تم حالت امتحان میں ہو۔ موت تو اس عارضی دنیا سے ہمیشہ کی دنیا میں منتقل کیے جانے کا نام ہے۔ انہوں نے یہ منادی اس شان سے کی کہ اب دنیا کا تقریباً ہر فرد، چاہے خدا کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا، کسی بھی مذہب سے متعلق ہو، جنت اور جہنم کا تصور کم از کم اس کے لیے اجنبی نہیں۔ کوئی بڑی عمارت، مثلا ایک خوبصورت 5 اسٹار ہوٹل بنانا ہو تو پہلے اس کے کارکنوں کے لیے قریب ہی عارضی بستی بسائی جاتی ہے۔ اس عارضی بستی پہ نسبتاً بہت کم وقت اور سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے۔ جب اصل عمارت مکمل ہوتی ہے تو اس میں اور عارضی بستی میں کوئی نسبت ہی نہیں ہوتی۔ 5 اسٹار ہوٹل کے قیام طعام اور آرام کے انتظامات اور عارضی بستی کے انتظامات میں کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ تب عارضی بستی گرا دی جاتی ہے اور کچھ عرصہ بعد وہ عارضی بستی کسی کو یاد تک نہیں رہتی۔ یہ عارضی بستی، یہ دنیا کی امتحان گاہ جہاں انسان کو صرف چند سال رہنا ہے، اس کو انسانوں کے حساب سے 13 ارب سال سے زائد میں تخلیق کیا گیا۔ تو سوچئے کہ اس خالق کے پسندیدہ بندوں کے لیے لافانی عیش کا بندوبست کیسا شاندار، اور یہ منصوبہ وقت کی قید سے کیسا آزاد ہوگا۔ افسوس انسان اس عارضی بستی کو ہی مستقل سمجھنے لگ گئے ہیں۔ آیت نمبر 15 کا پہلا حصہ دیکھیے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ترجمہ، لیکن اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کی بات نہ ماننا۔ اب ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ انسان پر اصل حق اس کے خالق کا ہے۔ اس کی ضرورت کی ہر چیز، حتیٰ کہ تمام رشتے بھی اسی کی عطا سے وجود میں آتے ہیں۔ اگر خالق کے حکم کے مطابق سب سے زیادہ حق رکھنے والا انسانی رشتہ یعنی والدین بھی اسے سب سے بڑے گناہ یعنی شرک کا حکم دیں جس کی کوئی علمی دلیل نہیں، تو اس معاملے میں حکم یہی ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ محبوب سے محبوب رشتہ ہو یا بڑی سے بڑی شخصیت، اگر اس کی بات انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہو تو خدا کی جنت کے طالبوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ پھر کسی صورت نہ مانی جائے گی۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ترجمہ، دنیا میں البتہ ان کے ساتھ نیک برتاؤ رکھنا۔ انسان عموماً انتہاؤں میں جیتا ہے، محبت اور نفرت دونوں میں حدود سے نکل جاتا ہے۔ خدائی عدل جس کے نمونے قرآن میں جا بجا ملیں گے، اس کی یہ شاندار مثال ہے۔ پھر سوچئے، شرک جیسے بڑے گناہ پر مجبور کرنے کے باوجود اگر والدین کے حقوق میں کوتاہی نہیں کی جا سکتی تو اس کے مقابلے میں اور کون سی بات ہے جس پر ایسا کیا جا سکے۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ترجمہ، اور پیروی انہی کے طریقے کی کرنا جو میری طرف متوجہ ہیں۔ کسی کی بھی پیروی محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ حق کی بنیاد پر کی جائے گی۔ ایک عالم سے جب یہ کہا گیا کہ فلاں معاملہ میں آپ کی رائے آپ کے محبوب عالم کی رائے سے مختلف ہے، تو انہوں نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ وہ عالم ہمیں محبوب ہیں لیکن حق ہمیں ان سے زیادہ محبوب ہے۔ آیت کا آخری حصہ دیکھیے، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ترجمہ، پھر تم کو میری طرف پلٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، یعنی پھر وہ بتائے گا ہمیں جو ہم کرتے رہے۔ یہ ہے وہ اصل بات جس سے ہم سب غافل ہیں۔ ہم سب کمرہ امتحان میں ہیں، جہاں ہماری ایک ایک حرکت، رویہ، نیت
مسلسل انڈر آبزرویشن ہے، مختلف حالات میں ڈال کر ہمیں جانچا جا رہا ہے۔ ساس کے ظلم و ستم کے شکوے کرتی بہو کو اکثر کچھ عرصہ بعد ساس بنا دیا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ بہو کے ساتھ کیا ویسا ہی سلوک کرتی ہے جیسا کہ وہ اپنے ساتھ یا اب اپنی بیٹی کی ساس سے اپنی بیٹی کے لیے چاہتی ہے۔ مالک کو کوستے ملازم کو بعض اوقات مالک بنایا جاتا ہے۔ ماں باپ سے گلے شکوے کرنے والے بچے کچھ عرصہ بعد خود یہ ذمہ داری سنبھالتے ہیں، لیکن افسوس دنیا میں اکثر مظلوم اختیار پاتے ہی اپنے دائرے میں ویسی ہی سرکشی کرتے ہیں جس کا کچھ عرصہ پہلے تک وہ شکوہ کر رہے تھے۔ آخرت کی کامیابی انہی کا مقدر بنے گی جو اپنے دائرے اختیار میں کوئی بات کوئی عمل کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب انہیں اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنا ہوگا۔ خدا کی ابدی جنت سستی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ آپ جو چاہیں بولیں، جو چاہیں دیکھیں اور جو چاہیں کریں۔ فرشتوں کا استقبال انہی کا مقدر بنے گا جو اس دنیا میں خدا سے ڈرتے زندگی گزارتے رہے، بے پرواہ نہیں رہے۔ جنت کسی گروہ کی میراث نہیں، یہ خدا سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والوں کا انعام ہے۔ آیت نمبر 16 دیکھیے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اب ترجمہ دیکھیے، لقمان نے کہا تھا بیٹا بات یہ ہے کہ کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو خواہ وہ کسی گھاٹی میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے نکال لائے گا۔ بے شک اللہ باریک بین ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے خدائی حکمت کی روشنی میں ایک صاحب حکمت نے یہ اعلان کیا۔ 1400 سال پہلے خدا کی نمائندہ آخری کتاب میں سورہ کہف میں اعلان ہوا کہ اعمال کا حساب اس باریکی سے رکھا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن مجرم حیران ہو کر کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، میرا چھوٹا بڑا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اس نے محفوظ نہ کر لیا ہو۔ قرآن کے مطابق ہمارے دائیں بائیں 2 فرشتے بیٹھے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، جیسے کسی شاپنگ مال میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں لکھا ملتا ہے کہ یہاں CCTV کیمروں سے آپ کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ایسے ہی پیغمبروں کی زبانی انسانوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ تم یہاں کمرہ امتحان میں مسلسل نگرانی کی زد میں ہو۔ تمہیں مسلسل جانچا جا رہا ہے کہ کون زندگی کے اگلے مرحلے میں خدا کے ہمیشہ کے انعام یافتہ ہوں گے اور کون خدا نخواستہ ابدی جہنم کے باسی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن زمین کا چپا چپا گواہی دے گا، ہمارے جسمانی اعضاء بول بول کر ہمارے کیے کو بیان کریں گے۔ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی انسان چند صدیاں پہلے ایسا کہنے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ صحرا کے ایک امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بات خدا کی طرف سے ہی کہہ سکتے تھے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کے لیے بھی چند صدیاں پہلے یہ بات سوچنا تک ناممکن تھا۔ 200 سال پہلے سائنس نے اس میدان میں قدم رکھا، پھر ایک حیرت انگیز دنیا وجود میں آئی جہاں مجرموں کو پکڑنے کے لیے ایسے ایسے طریقے وجود میں آئے جن کے بارے میں چند صدیاں پہلے کوئی کچھ کہتا تو ہنسی میں اڑا دیا جاتا۔ آئیے ایک نظر دیکھیں کہ آج کی جدید سائنسی دنیا میں مجرموں کو پکڑنے کے لیے ثبوت کیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، کیسے حیران کن طریقوں سے یہ کام ہوتا ہے۔ فرض کیجئے قاتل نے فرش اور کپڑوں پر لگنے والے مقتول کے خون کے دھبے پانی سے اتنے دھوئے کہ وہ 10,000 گنا کمزور ہو گئے۔ اس کے باوجود لیومینل ایک ایسا کیمیکل ہے جو خون کے اتنے دھلے ہوئے 10,000 گنا کمزور دھبے پر بھی لگتے ہی چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ خون کے دھبوں سے ماہرین یہ تک بتا سکتے ہیں کہ مقتول کھڑا تھا، چل رہا تھا یا بھاگ رہا تھا۔ سائنسدان حقیقی معنوں میں بال کی کھال نکال رہے ہیں۔ اب بال کے تجزیے سے آدمی کے لائف سٹائل کو بھی جانا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کو تجرباتی طور پر 20 خواتین کے بالوں کے نمونے دیے گئے۔ انہوں نے بن دیکھے ان کا باڈی ماس انڈیکس 80% درستگی کے ساتھ بتا دیا۔
اسی طرح 20 امریکی مرد و خواتین سے لیے گئے بالوں کے نمونے جب سائنسدانوں کو دیے گئے تو 90% درستگی کے ساتھ انہوں نے ان کے رنگ، نسل، عمر اور جنس بتا دی۔ ڈرگز کے ٹیسٹ کے لیے بھی اب بالوں کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ بال کے معائنے سے پچھلے 3 ماہ کی ڈرگ ہسٹری پتہ چل جاتی ہے۔ ایک چور نے چوری کے دوران انگلینڈ میں بھوک سے مجبور ہو کر سوئس چیز کی بائٹ لی اور پکڑا گیا۔ مجرم اگر مقتول کو دانتوں سے کاٹ لیں تو دانتوں کے کانٹے کے نشانات بھی ہر ایک کے مختلف ہوتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں لوگ اپنے دانتوں کا بھی اکثر معائنہ کراتے ہیں، لہٰذا ان کے دانتوں کے ایکس رے کے ریکارڈ سے مجرم کو پکڑا جا سکتا ہے۔ لیبارٹری میں قاتل کے بال، کھال، خون کے دھبے سب بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کی پہلی پولیس کرائم لیبارٹری 1910 میں فرانس میں بنائی گئی۔ اس کی بنیاد ایڈمنڈ لوکارڈ نے رکھی۔ اس کا قانون، جسے ایکسچینج پرنسپل کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے مطابق کسی مجرم کے لیے ناممکن ہے کہ وہ جرم کی جگہ سے ایسا کوئی ثبوت چھوڑے بغیر بھاگ جائے جو بعد میں اسے پہچاننے اور پکڑے جانے میں مدد دے سکے۔ اسی سے فورینسک سائنس وجود میں آئی۔ اس قانون کو مانتے ہوئے جب ماہرین کسی جرم کی جگہ پر پہنچتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ یہاں ضرور ایسے ثبوت ملیں گے جو مجرم کو پکڑنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ پھر دیکھیے کیسے مجرم یا مقتول کا خون، تھوک، انگلیوں، ہتھیلی کے نشانات، بوٹوں کے نشانات، اس کے خون کا ڈیٹا، اس کی لوکیشن اور ایسی بہت سی چیزیں مجرم کی طرف واضح اشارہ کرتی ہیں۔ یہ اس محدود دنیا میں محدود صلاحیتیں رکھنے والے انسان کے کمالات ہیں۔ سوچئے قادر مطلق کے انتظامات کس قدر وسیع پیمانے پر اور کیسے بہترین ہوں گے۔ 1400 سال پہلے کی کسی کتاب میں کسی انسانی ذہن کے لیے یہ پیشن گوئی کرنا ناممکن تھا کہ اعمال اس باریکی سے ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ یہ بجائے خود قرآن کے من جانب اللہ ہونے کا ایک ثبوت بھی ہے۔ اتنے اعتماد کے ساتھ، اتنے قطعی انداز میں ایک صدیوں بعد کی حقیقت کا اعلان صرف خدا ہی کا بیان ہو سکتا ہے۔ اب جدید وسائل اور انسانی صلاحیتوں کی مدد سے ہونے والی ایک دلچسپ کیس سٹڈی دیکھیے۔ ستمبر 1991 میں ایک جرمن جوڑے کو اٹلی اور آسٹریا کی سرحد پر کوپیمائی کرتے ہوئے ایک مردہ جسم ملا۔ اس کا 90% حصہ گلیشیئر کی برف میں مضبوطی سے جمع ہوا تھا۔ صرف سر اور کندھے باہر تھے۔ برف میں یہ شخص بالکل محفوظ تھا۔ اس علاقے میں گمشدہ کوپیماؤں کے جسم کئی بار ملا کرتے تھے، لیکن یہ دریافت مختلف تھی۔ یہ لاش 5000 سال سے زائد پرانی تھی۔ لاش کے پرانے ہونے کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب قدیم مصری غزہ کا عظیم اہرام تعمیر کر رہے تھے تو اسے برف میں دفن ہوئے 600 سال ہو چکے تھے۔ اس کو اوٹسی کا نام دیا گیا۔ اب دیکھیں سائنسدان اس کے بارے میں کیا کیا جاننے میں کامیاب ہوئے۔ اس کی عمر تقریباً 45 سال اور اصل وزن 50 کلو اور آنکھیں بھوری تھیں۔ پہلے یہ سمجھا گیا کہ وہ کسی حادثے کے نتیجے میں مرا اور فریز ہو گیا، لیکن ایکس رے نے بتایا کہ اس کے بائیں بازو میں ایک تیر لگا تھا اور شاید خون کثرت سے بہہ جانے کے باعث اس کی موت واقع ہوئی۔ لاش کے معائنے سے پتہ چلا کہ اسے کئی بیماریاں لاحق تھیں۔ اس کے بالوں سے پتہ چلا کہ وہ بال کٹواتا تھا۔ اس کے جسم پر 61 ٹیٹوز تھے۔ اس کی آنت کے مواد نے اس کے پچھلے 2 کھانوں کا بتا دیا۔ ہرن کا گوشت جو گندم اور پھلوں کے ساتھ کھایا گیا تھا۔ آخری کھانے کے پھول تازہ تھے، جس سے معلوم ہوا کہ اس کا انتقال موسم بہار میں ہوا تھا۔ اس کے بالوں نے پچھلے کئی ماہ کی اس کی عمومی خوراک کا بتا دیا۔ بالوں میں پھنسے تانبے کے ذرات سے معلوم ہوا کہ وہ تانبا پگھلانے کا کام کرتا تھا۔ دانت کے انیمل سے معلوم ہوا کہ اس نے اپنا بچپن شمالی اٹلی میں گزارا تھا۔ پھیپھڑوں کی سیاہی نے کیمپ میں جلائی گئی آگ کے دھوئیں کی شکایت کر دی۔ ٹانگوں کی ہڈیوں کے تناسب سے پتہ چلا کہ اس نے جوانی پہاڑی علاقوں پر طویل فاصلہ طے کر کے گزاری۔ اسے گھٹنوں کے علاج کے لیے قدیم آکوپنکچر دیا گیا تھا۔ اس بات کا ہڈیوں کی حالت اور جلد پر نشانوں سے پتہ چلا۔ ناخن میں بیماری کی تاریخ موجود تھی۔ اس کے محفوظ کپڑوں
اور واٹر پروف جوتوں سے اس زمانے کے رہن سہن کے بارے میں مختلف معلومات ملی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اپنے آخری کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد اسے قتل کیا گیا۔ اس کا آخری کھانا ہرن کے گوشت اور گندم پر مشتمل تھا، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ اسے اپنے قاتل کے بارے میں کچھ علم نہ تھا کہ وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے اس نے پورے اہتمام سے اور اطمینان سے کھانا کھایا۔ اس کے معدے اور آنتوں میں موجود کھانے کی باقیات سے یہ اندازہ تک لگا لیا گیا کہ اس نے پچھلے 2 دن کس راستے پر سفر کیا۔ ہر کھانے کے ساتھ جب اس نے پاس بہتا ہوا پانی پیا تو اس پانی میں شامل قریب کے درختوں کے پولن بھی اس کے اندر چلے گئے۔ معدے میں موجود پولن زیادہ بلندی پر پائے جانے والے درختوں کے تھے۔ چھوٹی آنت میں موجود پولن نیچے وادی کے میدانی علاقوں میں پائے جانے والے درختوں کے تھے، اور بڑی آنت میں موجود پولن زیادہ بلندی پر پائے جانے والے درختوں کے تھے۔ اس سے اس کے آخری 2 دنوں کے سفر کا نقشہ بھی واضح ہوا۔ تقریباً 24 گھنٹے پہلے وہ بلندی پر تھا، پھر وہ نیچے میدانی علاقوں میں گیا اور موت سے کچھ دیر قبل وہ دوبارہ بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ سائنسدان چاہتے تو یہ بہانہ بنا سکتے تھے کہ وہ کون سا وہاں موجود تھے اور انہوں نے کون سا اپنی آنکھوں سے معاملہ دیکھا کہ وہ درست حقائق جاننے کی کوشش کریں، لیکن سب جانتے ہیں کہ انسان کو دی گئی صلاحیتیں ایسی شاندار ہیں کہ وہ ان کو استعمال کر کے بہت کچھ بن دیکھے جان سکتا ہے، جیسے اس معاملے میں ہوا۔ برف پگھلنے سے ایک کھڑکی کھلی جس سے 5000 سال سے بھی پہلے کی تاریخ کا ایک ورق بے نقاب ہو گیا۔ تاریخ کے بارے میں بہت سے نظریات کی غلطیوں کی درستگی ہوئی۔ اس زمانے کے رہن سہن، کھانے پینے کے بارے میں درست پتہ چلا۔ ایسے ہی مستقبل میں جب مزید برفیں پگھلیں گی تو ماضی کے کئی مزید اسرار ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ کھڑکیاں کھل کر ماضی کے بارے میں ہمارے سمجھنے کی کئی غلطیوں کی درستگی کریں گی۔ کچھ کھڑکیاں سائنسدان کھول رہے ہیں۔ ان کھڑکیوں سے ہمیں سمندروں میں نئی بسنے والی مخلوق اور اس کے رہن سہن کا پتہ چلتا ہے، خلا کی پراسرار دنیاؤں کی خبر ملتی ہے، ہمارے وجود اور ارد گرد بسنے والی بے شمار مخلوق کے بارے میں حیرت انگیز معلومات ملتی ہیں۔ انسانوں کو بار بار اپنی غلطیاں درست کرنے کے مواقع دیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ دن آ جائے گا جس کا پیغمبروں کی زبانی خدا نے انسانوں سے وعدہ کیا ہے۔ اس دن آسمان کے دروازے کھلیں گے اور فرشتے اترنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ انسان حقیقت اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، جسے آج تک اکثریت یا تو جھٹلا رہی ہے یا اس کی پرواہ کیے بغیر زندگی بسر کر رہی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ جو آج بن دیکھے اپنے خالق کو جان اور مان لیں، آخرت کی ابدی بادشاہی انہی کا مقدر بنے گی۔ آیت نمبر 17 دیکھیے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ ترجمہ: بیٹے نماز کا اہتمام رکھو، بلائی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور اس راہ میں جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، اس لیے کہ یہی کام ہیں جن کی تاکید کی گئی ہے۔ اس آیت میں 4 کاموں کی تلقین کی گئی ہے: نماز، معروف کا حکم، منکر سے روکنا اور صبر۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد کہ انسان بہت ہی مختصر مدت کے لیے یہاں حالت امتحان میں ہے، اس امتحان میں خدا اور انسانوں کے حقوق میں کوتاہی کا نتیجہ خدا نہ خواستہ ابدی جہنم کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی کہ یہ حقیقت اسے ہر لمحہ یاد رہے، وہ کبھی اس سے غافل نہ ہو۔ دوسرا، وہ کوشش کرے گا کہ اپنے ارد گرد کے انسانوں کو بھی ان حقائق سے باخبر کرے، تاکہ وہ بھی خدا کی ابدی جنت حاصل کر سکیں اور جہنم سے خود کو بچا سکیں۔ یہ راستہ اسے اتنا محبوب ہوگا کہ وہ ہر تکلیف کو خوشی سے برداشت کر لے گا۔ اصلاً خدا یاد رہے تو یہ سبھی کچھ یاد رہتا ہے، اس لیے قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز دین کی جڑ اور بنیاد ہے۔ نماز دن میں کم از کم 5 مرتبہ پڑھنا لازم کی گئی ہے۔ پورے شعور کے ساتھ ترجمہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور عاجزی سے ادا کی جائے تو دن میں بار بار بندے کو یہ یاد دہانی کراتی ہے
کہ میں کسی کا بندہ ہوں، میں حالت امتحان میں ہوں اور اس امتحان کے نتیجے پر میرے لافانی مستقبل کا انحصار ہے۔ ہر نعمت پاتے خدا یاد رہے تو وہ آہستہ آہستہ سب سے محبوب بن جاتا ہے۔ پھر انسان کو سب سے زیادہ محبوب آخرت میں خدا کا ابدی ساتھ ہوتا ہے۔ انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب خدا کے پیغمبر ہوتے ہیں اور کتابوں میں سب سے زیادہ محبوب خدا کی کتاب بن جاتی ہے۔ پھر زندگی کا ایک ہی اصل مقصد بن جاتا ہے، اس امتحان بھری زندگی میں خدا کی کتاب سے اس کی مرضی جان کر اس پر عمل کرے اور قرآن کا مطلوب انسان بن کر آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرے۔ اس یاد دہانی کی ضرورت ہمیں بطور انسان کس قدر زیادہ ہے، اس کا اندازہ آپ آج پڑھی جانے والی پہلی 4 آیات سے لگا سکتے ہیں۔ ان میں اور قرآن میں دوسرے بے شمار مقامات میں اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو اپنے اور والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کیا ہے۔ اب ذرا رک کر سوچئے، دن رات جاگتے سوتے لمحہ لمحہ انسان رب کی عنایتوں میں جی رہا ہے، اور ماں باپ جنہوں نے سالوں اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دے کر اسے پاؤں پر کھڑا کیا، انسان کو خدا اور والدین کے بارے میں بھلا یاد دہانی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، انسان کیسی سامنے کی باتیں بھول جاتا ہے۔ ہمارے ارد گرد انسانوں کی اکثریت کو خدا اور والدین کے حقوق کی ذرہ برابر پرواہ تک نہیں ہوتی۔ نماز کے ذریعے بندے کو مسجد میں لا کر ماحول سے کچھ دیر کے لیے کاٹ کر خدا کا بندہ ہونے اور زندگی کے مقصد کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، لیکن انسان عموماً نماز بھی غفلت کے ساتھ رٹے رٹائے طریقے سے پڑھتے ہیں، لہٰذا اس سے بھی مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہو پاتے۔ اپنی ہر اگلی نماز کو پچھلی نماز سے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے، نماز کا ترجمہ یاد کیجیے، قرآن کی صورتیں ترجمہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یاد کیجیے، اور پورے اہتمام کے ساتھ ذہن میں یہ رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، نماز ادا کیجیے۔ معروف وہ بلائیاں ہیں جو بالعموم دنیا کے تمام انسانوں کے لیے جانی پہچانی اور یکساں واجب الاحترام ہیں، مثلا سچ بولنا، دوسرے کی جان، مال، آبرو کا احترام کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، کسی کا حق نہ چھیننا وغیرہ۔ اور منکر وہ ہیں جن کے برائی ہونے پہ بالعموم تمام دنیا کے انسانوں کا اتفاق ہے، جھوٹ بولنا، کسی کی جان، مال، آبرو کو نقصان پہنچانا، کسی کا حق چھیننا وغیرہ۔ اپنے دائرہ اختیار میں انسانوں کو بار بار معروف کی یاد دہانی کرانا ہے، زندگی خیر کرنے، خیر کی نت نئی راہیں سوچنے اور دوسروں کو بھی انہی باتوں کی تلقین کرنے میں گزرنی چاہیے۔ اپنے دائرہ اختیار میں انسانوں کو حکم یہی ہے کہ وہ بھلائیوں کی تلقین کریں اور برائیوں سے روکیں۔ یہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں، لوگ خدا سے غافل اور دنیا کو سب کچھ سمجھ کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں خود کو اس ماحول سے نکال کر بار بار نماز کے لیے کھڑے ہو کر خود کو یہ یاد دہانی اصل روح کے ساتھ کرانا کوئی آسان کام نہیں۔ ارد گرد کے تمام لوگ جب مال، مرتبہ اور دنیاوی آسائشوں کے حصول کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دوڑ رہے ہوں تو بالعموم انہیں یہ پسند نہیں آتا کہ کوئی انہیں ان کی غلطی کی طرف متوجہ کرے۔ ایسے میں اس بھیڑ چال سے نہ صرف خود کو روکنا بلکہ دوسروں کو بھی راہ حق کی طرف بلانا کوئی آسان کام نہیں۔ عام آدمی تو کیا، پیغمبروں جیسی پاکیزہ ہستیوں کو طرح طرح کی باتیں سننا پڑیں، جسمانی اور روحانی تکالیف سہنا پڑیں، حتیٰ کہ اپنی جانوں کا نذرانہ تک پیش کرنا پڑا۔ لیکن یہی حق کی گواہی ہے جو ہمیں صبر کے ساتھ دینا ہے تاکہ خدا کی ابدی جنت حاصل کی جا سکے۔ معاشرے کو بار بار خیر کی جانب متوجہ کرنا۔ آیت 18 دیکھیے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ ترجمہ، اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ اللہ کسی اکڑنے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں سے بے رخی برتنا، اکڑ کر چلنا، فخر جتانا، تینوں بظاہر مختلف علامتیں ہیں لیکن مرض ایک ہی ہے۔ یہ اصلاً تکبر کی مختلف صورتیں ہیں۔ زندگی کا رخ درست سمت یعنی خدا کی جانب نہ ہو
تو یہ بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جب انسان جان لے کہ میں جو کچھ ہوں خدا کی عطا سے ہوں اور یہ سب مجھے کچھ عرصہ کے لیے بطور امتحان دیا گیا ہے اور اس امتحان کے نتیجے پر میرے ابدی مستقبل کا انحصار ہے، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اسے خود کو بار بار یہ یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے کہ میں اگر کسی سے کسی حوالے سے بہتر ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اصل میں مجھے زیادہ دے کر آزمایا جا رہا ہے، میں تو زیادہ مشکل آزمائش میں ہوں۔ مثلا مرد و عورت کی خوبصورتی کا ایک پہلو آزمائش ہے۔ اب اگر وہ اس خوبصورتی سے معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینے لگیں تو اپنے لیے نہ ختم ہونے والے اخروی عذابوں کے دروازے کھول لیں گے۔ یہاں کا مال، حسن، جوانی سب برائے امتحان ہیں۔ ہمیشہ کے حسن، جوانی اور خوشیوں کے طالبوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تو اسی صورت میں ملیں گی جب خدا کی فرما برداری کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ آیت نمبر 19 دیکھیے، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ ترجمہ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ چال میں تکبر نہ ہو، آواز میں چیخ چلا کر بات کرنا نہ ہو۔ جو دین اتنا حساس ہو کہ آپ کی آواز کے ذریعے دوسرے کو تکلیف پہنچنے کو پسند نہ کر رہا ہو، سوچئے آسمانوں پر کیا فیصلے ہوتے ہوں گے جب ساس بہو کی زندگی کو، بہو ساس کی زندگی کو، دکاندار گاہکوں کو اور گاہک دکانداروں کو، کارخانوں کے مالک ملازموں کو اور ملازم مالکوں کو اذیت دیتے ہوں گے۔ اسی طرح گھروں، دفاتر، سڑکوں پر اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تنگ کرنے والے خالق کے نزدیک جنت کے لائق ہوں گے یا خدا نہ خواستہ جہنم کے۔ آخر میں ایک بار پھر دوہرا لیجئے کہ ان 8 آیات میں جس بات پر اصلاً زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حکمت کس قدر قیمتی ہے، کیسے سب خیریں اسی سے پھوٹتی ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو حکمت ملی اسے خیر کثیر ملی۔ یہ حکمت خدا کی دی گئی توحید اور خیر و شر کے شعور کی روشنیوں کی حفاظت اور انہیں بڑھانے سے آتی ہے۔ اس کے اصول اور اسے سنبھالے رکھنے کے لیے اپنے وجود اور اپنے ارد گرد کی کائنات پر غور و فکر کی عادت اپنانا ہوگی۔ خیر و شر کے امتحانات میں خیر پر عمل اور خیر کا ساتھ دینا ہوگا۔ ہمارے لیے حکمت کا حصول اب مزید آسان کر دیا گیا ہے۔ توحید اور خیر و شر کے شعور کے ساتھ ہم مسلمانوں کو قرآن جیسی روشنی بھی میسر ہے۔ حکمت اگر سڑک کے کنارے لگی روشنیاں ہیں تو قرآن سورج کی روشنی۔ ایک صورت میں آپ چند قدم سے آگے نہ دیکھ سکتے تھے اور ایک صورت میں جہاں تک نگاہ اٹھائیں منظر روشن۔ اسٹریٹ لائٹس یا دھند میں آہستہ آہستہ سفر اور چمکیلی دھوپ میں بے خوف و خطر۔ عموماً لوگ فیصلوں میں رہنمائی کے لیے عمر بھر کسی صاحب حکمت کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کون صاحب حکمت ہے، اس بات کا فیصلہ بھی بہت احتیاط سے کرنا ہوگا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار لوگ ملیں گے جنہوں نے انسانوں کو خدا، قومیت اور اس طرح کے دوسرے بے شمار حوالوں سے بیوقوف بنایا۔ فرعون نہ صرف خود جہنم کا ایندھن بنا بلکہ اپنے ماننے والوں کو بھی لے ڈوبا۔ اس دنیا کا کوئی بھی انسان پیغمبروں کے بعد اب خواہشات، تعصبات اور مفادات سے مکمل آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس کا حل اب خدا کی حکمتوں بری آخری کتاب قرآن حکیم کے ذریعے خدا سے زندہ تعلق ہے۔ زندگی کی شاہراہ پر کہاں رفتار کم رکھنی ہے، کون سے موڑ خطرناک ہیں، ان سب کی وضاحت قرآن میں کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی رسی کے ذریعے صحیح معنوں میں اپنے آپ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔